بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ ہمارا آج بوائلر سالٹ کے سلسلے میں لیکچر نمبر 53 ہے، اور یہ ہمارا موضوع ہے پرائم موور کیا ہوتے ہیں، اسٹیم ٹربائن کیا ہوتی ہے۔ اس میں ہم اسپیشلی آج اسٹیم ٹربائن کے مطلب بتائیں گے، لیکن اصل موضوع یہ ہے پرائم موور کیا ہوتے ہیں، اور وہ اس بارے میں ہم کریں گے بات۔ پرائم موورس بوائلر پلانٹ ہو یا پاور ہاؤس ہو یا دیگر پروسیس پلانٹ، پرائم موور کے بغیر کوئی لینئر روٹری مشین نہیں چل سکتی۔ وہ مشین جس قسم کے لینئر میں نا کسی چیز کو ایک سیدھ میں لے جانا آگے یا پیچھے، یا روٹیشن گولائی میں گھمانا والی مشین، مثلا پمپ ہے، کمپریسر ہے، جنریٹر ہے، گھمائے رکھنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک پرائم موور درکار ہوتا ہے، یہ پمپ کو، کمپریسر کو، جنریٹر کو یا کسی اور بھی ایسی مشین کو چلاتا ہے، اسے پرائم موور کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں ڈرائیور بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بوائلر پلانٹ پر جہاں ایک بوائلر انجینئر کو بوائلر پلانٹ کو سنبھالنا، چلانا، دیکھ بھال کرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں ان پرائم موورس کے متعلق جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پرائم موور میں الیکٹرک موٹر سب سے اہم ہوتی ہے، لیکن بڑے پلانٹ پر اسٹیم ٹربائنز، گیس ٹربائن، ڈیزل انجن بھی مشینری کو گھمانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسٹیم انجنز اب شاید ہی کہیں استعمال ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ہم نہیں کر رہے۔ الیکٹرک موٹر کے متعلق کچھ علم ہم پہلے ہی الیکٹریکل کے فیلڈ میں کر چکے ہیں۔ تو یہ جو اب ہم آتے ہیں اسٹیم ٹربائن کی طرف، اسٹیم ٹربائنس جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا اسٹیم ٹربائن پر ہی بولے گا۔ یہ ایک پاور ہاؤس پر اگر آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے کسی پاور ہاؤس پر، اور آپ کی ڈیوٹی لازمی پھر اسٹیم ٹربائن سے رہے گی، تو اسٹیم ٹربو جنریٹر جو چلتا ہے اسٹیم سے چلتا ہے، یعنی بڑے پاور ہاؤسز میں ٹربو جنریٹر اسٹیم سے چلتا ہے، اسٹیم ٹربائن۔ پھر اس کے علاوہ یہ نیوکلیئر پاور ہاؤس ہے، جو ایٹمی پاور ہاؤس ہے، اس میں بھی اینڈ جو ہے جنریٹر اسٹیم ٹربائن سے ہی چلتا ہے۔ تو یہ کسی بھی یوٹیلیٹی یعنی بوائلر ہاؤس، پاور ہاؤس میں اسٹیم ٹربائن لازمی ہوتی ہے۔ ابھی کو جنریشن سسٹم یا کمبائنڈ سائیکل سسٹم بھی اسٹیم ٹربائن لازمی ہے۔ یہ کو جنریشن سسٹم کے متعلق ہے، کو جنریشن سسٹم کے متعلق ہم پہلے باب میں ذکر کر چکے کو جنریشن کیا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بتائی دیتے ہیں۔ کو جنریشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے گیس ٹربائن یا ڈیزل جنریٹر، وہ جو ہیٹ ایگزاسٹ ہیٹ نکالتے ہیں، تو اس ایگزاسٹ ہیٹ پر ایک ویسٹ ہیٹ بوائلر لگا ہے، تو وہ ویسٹ ہیٹ بوائلر کا آگے ایک سپر ہیٹر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ویسٹ ہیٹ بوائلر وہ ان کی فلو گیسز کی ہیٹ پر چلتا ہے، لیکن چونکہ گیس ٹربائن یا اسٹیم ٹربائن کا لوڈ ویری کرتا رہتا ہے، کیونکہ جیسے بجلی کھپت کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بوائلر کو چلانے کے لیے کانسٹنٹ فلو چاہیے، تو پھر ایک آدھ برنر بھی لگا دیا جاتا ہے، لیکن جلدی میں آپ کو اس کا برنر کا فائرنگ نہیں کم زیادہ کر سکتے، یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں فرنس کے ٹیمپریچر سے سگنل لیتا ہے، اور فرنس کے ٹیمپریچر کو ایک فلو کا وہ گیس کا نیچرل گیس چلنے والا برنر اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے آگے سپر ہیٹر بھی ہوتا ہے، سپر ہیٹر بھی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ اسٹیم کہاں جاتی ہے؟ اگر تو وہاں کو پلانٹ ہو، دیگر کوئی جیسے فرٹیلائزر پلانٹ ہے یا دیگر کوئی پلانٹ ہے، تو وہاں کھپ جاتی ہے، وہاں استعمال ہو جاتی ہے۔ اگر پلانٹ نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے نا سپر ہیٹر اسٹیم پھر استعمال ہو جاتی ہے وہ ایک اسٹیم ٹربائن چلانے میں۔ اسٹیم ٹربائن کے آگے جنریٹر ہوتا ہے، تو جنریٹر کے سے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ یعنی دوسرے لفظوں میں ہوا یوٹیلیٹی پاور ہاؤس اگر اسٹیم ڈریون ہے تو بوائلر پر بڑی ہیوی قسم کی 100 میگا واٹ یا 150 میگا واٹ کی یا 200 250 300 میگا واٹ بھی ہو سکتی ہے اسٹیم ٹربائن ہے۔ اگر کو جنریشن ہے تو پھر بھی آپ کے پاس ایسی وہ گیس ٹربائن ہوگی جو تقریباً 100 سوا 100 150 میگا واٹ کی ایک ہو، 80 میگا واٹ سے 150 میگا واٹ تک ہو، اور اس کی جو ایگزاسٹ ہے تو سب کا ایگزاسٹ اگر کئی جگہ ٹربائنیں ہیں سب کا ایگزاسٹ ایک جگہ اکٹھا ہو ویسٹ ہیٹ بوائلر میں، اور وہاں سے ایک یا دو اسٹیم ٹربائنیں چلائی جائیں، اور وہ تقریباً 6 یا 7 میگا واٹ تک ہو سکتی ہیں۔ یہ سارے جو ہے نا فرض کیا کہ آپ 4 گیس ٹربائنیں چلا رہے ہیں اور اس سے اسٹیم سے 2 اسٹیم ٹربائنیں چلا رہے ہیں، تو یہ سارے ایک ہی نیٹ ورک میں بجلی ڈالیں گے۔
تو یہ اس وجہ سے کہ اگر ایک آپریٹر نے وہاں ڈیوٹی کرنی ہے تو اس کو اسٹیم ٹربائن کے متعلق جاننا ضروری ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ڈپلوما ہولڈر ہیں، وہ بعد میں انہوں نے کسی پاور ہاؤس پر ڈیوٹی کرنی تو ان کے لیے بڑی اہم معلومات ہے۔ اچھا، یہاں ہم آ کے چلتے ہیں۔ اگر اسٹیم کا استعمال صرف پلانٹ کی ضروریات کے لیے بعد کوشش کی جاتی ہے کہ فیڈ واٹر پمپ، اگر یہ پلانٹ اسٹیم کا پلانٹ کی ضروریات ہو تو وہ عام طور پر جو بڑا پاور ہاؤس ہو اس کا ایک یا دو بوائلر ہو تو وہاں ایک فیڈ واٹر پمپ اور یہاں ایک ڈرافٹ فین، آئی ڈی ایف ڈی دونوں ہو سکتا ہے، یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتا ہے، تو وہ پھر اسٹیم ٹربائن پہ چلائے گا، کیونکہ اگر کسی وجہ سے بجلی فیل ہو جاتی ہے تو وہ یہ جو ہے نا آپ کی موٹر ڈریون سروس میں آ جاتی ہے، یا پھر اکانومی نقطہ نظر سے کنٹینیوسلی آپ یہ فیڈ واٹر پمپ اور ساتھ میں دوسرا فیڈ واٹر پمپ بھی ٹربائن ڈریون ہو سکتا ہے، یہ ٹربائن سے چلائے جائیں، اور پھر وہ ایف ڈی اور آئی ڈی فین بھی ٹربائن سے چلائے جائیں، فیل ہونے پر موٹر ڈریون سے چلایا جائے، تو یہ اس طریقے سے وہ بھی چھوٹی ٹربائن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کنڈنسیٹ ایکسٹریکشن کے لیے بھی عام طور پر ایک ٹربائن لگا دی جاتی ہے، اس سے اکنامیکل بچت ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں بات کو آگے خواہ اسٹینڈ بائی اور نارمل ہونے کے لیے تاکہ بوائلر محفوظ طریقے سے چلتا ہے، تھرمل طریقے سے بجلی بنانے کے لیے کنڈنسنگ ٹربائن اسٹیم ٹربائن کی آپریشن بنا کر سب سے کم رہتی ہے۔ کیونکہ اس کی ایفیشنسی تقریباً 70% تک ہوتی ہے، جب بوائلر فیول کو گھٹیا فیول پر بھی مثلا کوڑا کرکٹ پر بھی ڈیزائن کیا جا سکتا ہے، جب دیگر تھرمل مشین مثلا ڈیزل جنریٹر ہے، گیس ٹربائن ہے، ایک تو یہ کہ صاف فیول مانگتی ہے، ڈیزل جنریٹر عام طور ڈیزل پر چلتا ہے، یہ ویسے گیس انجن پر بھی چلتے ہیں، گیس جنریٹر ہوتا ہے تو نیچرل گیس چاہیے، اور گیس ٹربائن ویسے ہی گیس چاہیے۔ اب وہ پہلے کوئلے کے پاؤڈر سے چلنے والی گیس ٹربائن ایجاد ہوئی تھی، اب لیکن وہ اپنے اکنامیکل خامیوں کی وجہ سے اکنامیکل نہیں تھی، وہ اب یا تو گیس پر چلتی ہیں یا فرنس آئل پر چلتی ہیں۔ ویسٹ ہیٹ ریکوری یونٹ کے ساتھ تقریباً یہ جو ڈیزل جنریٹر ہے تقریباً 15% ایفیشنسی رکھتا ہے، جبکہ گیس ٹربائن 40% ایفیشنسی زیادہ ایفیشنسی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب 60% گیس ٹربائن وہ اگر اس کے اوپر ریکوری یونٹ ہو وہ ہیٹ ضائع کرتا ہے، اور یہ 85% ضائع کرتا ہے۔ وہ زیادہ آپ کے علم میں اضافہ کے لیے بتایا جا رہا ہے، موجودہ جدید ٹربائن سے پہلے چارلس پارسن نے 1884 میں بنایا۔ یہ جو اسٹیم ٹربائن ہے یہ موجودہ اسٹیم ٹربائن جدید قسم کی 1884 میں بنائی گئی، یہ ساری اس کے بعد ماڈیفکیشنیں آتی جا رہی ہیں، یعنی سب سے پہلے اسٹیم ٹربائن جو عملی اور انڈسٹری میں استعمال ہوئی جاتی ہے تو یہ چارلس پارسن نے بنائی گئی۔ ابھی 2014 میں ایک سروے کیا گیا کہ یو ایس او میں 80% بجلی اسٹیم ٹربائن سے بنائی جا رہی ہے، یعنی جو اسٹیم ٹربائن سے 80% بجلی بنائی جا رہی ہے وہ یہ اس میں نیوکلیر کی بجلی شامل بھی ہے، تھرمل پاور ہاؤسوں کی بجلی بھی شامل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنی بجلی دنیا میں اسٹیم ٹربائن سے بنائی جاتی ہے۔ اسٹیم عام طور پر بوائلر میں فیول جلا کر یا ویسٹ ہیٹ بوائلر کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، زیادہ تر ویسٹ ہیٹ تو گیس ٹربائنوں کے اعزاز سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اسٹیل، فرٹیلائزر انڈسٹری کے دیگر فرنسز سے زائد ہیٹ اور دیگر پلانٹ مثلا ایکسوتھرمل ریئیکشن کے نتیجے میں حاصل کی جاتی ہے۔ اٹامک ریئیکٹروں میں یہ فیجن ریئیکشن کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، تو یعنی یہ جو ہے نا ویسٹ ہیٹ یا اسٹیل مل میں وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بلاسٹ فرنس سے یا ادھر ادھر سے جو بچی وہ آتی ہے، فرٹیلائزر انڈسٹریوں میں جو ہے نا جو وہ ریئیکشن سے وہ تھرمل پر وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایکسوتھرمل ریئیکشن سے بچتی وہ آتی ہے، اور اس طرح سے بہت ساری ہیٹ حاصل ہوتی ہے، اور ان سے ہم اسٹیم ٹربائن چلا سکتے ہیں، یعنی بوائلر چلا کر اسٹیم ٹربائن چلا سکتے ہیں۔ اسٹیم ٹربائن ہوتی کیا ہے؟ اسٹیم ٹربائن ایک مشین ہوتی ہے جو روٹری حرکت کے اسٹیم تھرمل انرجی کو میکانیکل میں تبدیل کرتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے اسٹیم ٹربائن سے ہم جنریٹر چلائیں، اسٹیم ٹربائن سے فرٹیلائزر انڈسٹری میں اور ریفائنری میں اور اس کے علاوہ بڑے بڑے کمپریسر چلائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ویری ہائی وہ کیا کہتے ہیں اسپیڈ
وہ جو ہے نا مشین بھی چلائی جاتی ہے وہاں اٹامک انرجی میں. یہی انرجی بعد میں کسی پمپ بلور یا ایکسچینجر چلانے کے ساتھ. یہاں اسٹیم ٹربائن کو پرائم موور یا ڈرائیور کہیں گے، جبکہ پمپ بلور کمپریسر یا جنریٹر کو ڈریون مشین کہیں گے. یہ آپ نے یاد رکھنا، بعد میں ہم نے اصطلاح یہیں استعمال کریں گے. اسٹیم ٹربائن نوزلوں اور ایک روٹر پر لگایا گیا بلیڈوں پر مشتمل. اسٹیم ان نوزلوں سے اخراج کرتے وقت بہت ہائی ویلاسٹی جیٹ بناتی ہے. یہ ہائی ویلاسٹی اسٹیم جب بلیڈ سے ٹکراتی ہے جو کہ اسٹیم ٹربائن کی شافٹ کے اوپر ویل پر لگے ہوتے ہیں تو یہ اسٹیم ٹربائن کے روٹیشن کا باعث بنتا ہے. ٹربائن کی سٹیجز. اگر ٹربائن کی ایک ہی نوزل ہو اور سرکل اور موونگ بلیڈز کا ایک ہی سیٹ ہو تو اسے سنگل سٹیج ٹربائن کہتے ہیں. لیکن ایسی ٹربائن ابھی کم ہی بنائی جا رہی. پہلے بنائی گئی تھی، اب کم نہیں بنائی. اس کا اگزاس یا تو وینٹ کر دیا جاتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے. یہ اسٹیم اسٹیج میں سے گزرتی ہے، اس کا پریشر ٹمپریچر دونوں کم ہو جاتا ہے. اگر ہم بہت ہائی پریشر اور ٹمپریچر کی سپر ہیٹڈ اسٹیم استعمال کریں اور اسے سنگل اسٹیج کی ٹربائن میں سے اس طرح استعمال کریں کہ وہ میکسیمم انرجی کھو دے، اس صورت میں بہت بڑا بلیڈوں کا ویل بنانا پڑے گا. پھر ٹربائنوں کی اسپیڈ بھی سپر سونک ہو جائے گی. سپر سونک کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ وائبریشن بہت زیادہ بڑھ کر سب سسٹم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. ہائی اسپیڈ روکنے کے لیے، ہونے سے روکنے کے لیے اور ہائی لوڈ برداشت کرنے کے لیے ملٹی اسٹیج ٹربائنیں بنائی جاتی ہیں. یہ ملٹی اسٹیج ٹربائن میں موونگ بلیڈ کی کئی اسٹیجیں ہوتی ہیں، بہت ساری اسٹیجیں ہوتی ہیں. موونگ بلیڈ جو ایک روٹر پر لگے ہوتے ہیں جن کو فکس بلیڈ کی اسٹیجوں نے علیحدہ کیا ہوتا ہے. یہاں تھوڑی سی میں ایک بات کو ایڈ کر دوں. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو نئے ہیں وہ پریشان ہوں گے، کیونکہ حقیقت بات یہ ہے کہ چیزیں تو اس وقت سمجھ آتی ہیں جب یہ مطالعہ کریں، پھر آپ جا کر کسی پاور ہاؤس میں وزٹ کریں، وہاں کے لوگوں سے انٹرویو لیں، وہ بات چیت کریں اور وہ آپ کو مختلف جو وہ اصطلاحیں ہیں وہ سمجھائیں گے، بتائیں گے. کیونکہ وہ جب بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ پوری وضاحت نہیں کر رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ اتنے اسٹیج کی ہے، یہ ہے، وہ چند باتیں بتا دیتے. اسٹیجز کیا ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یا اس طرح سے وہ کہہ دیتے ہیں یہ جنریٹر ہے، یہ وہ. تو یہ جو ہے نا سوال اس میں سے آپ نے نکالنا ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اسٹیم ٹربائن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی پاور ہاؤس پر راؤنڈ لگائیں. مختصراً ہر موونگ بلیڈ کی اسٹیج کے بعد فکس بلیڈ کی ایک اسٹیج ہوتی ہے. موونگ بلیڈ اس شارٹ اور ویل کی صورت میں فٹ کیا. آگے جب ہم ڈرائنگیں کچھ سمجھائیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اصل گزارا آپ کو وہاں پلانٹ پر جا کر ہی ہوگا، کیونکہ فکس بلیڈ کیسنگ کے اوپر فکس کیے جاتے ہیں اور اس کے ویل شافٹ سے اور موونگ بلیڈ ویل سے بہت ہی معمولی فاصلے پر فٹ کیے جاتے ہیں. لیکن شافٹ اور موونگ بلیڈ ویل سے ٹکراتے نہیں ہیں. دونوں میں بلیڈ مناسب طرز کی ترچھی چمچیوں کی صورت میں فٹ ہوتے ہیں، یعنی یہ چمچیوں کی صورت میں فٹ ہوتے ہیں، لیکن فکس بلیڈ اسٹیجوں میں الٹ فٹ کیے گئے ہیں تاکہ خارج ہونے والی اسٹیم ڈائیورٹ ہو جائے مطلب رخ بدل جائے. فرض کیا اسٹیم اوپر سے نیچے کو ایک زاویہ پر ترچھے بلیڈوں کو ٹکرا رہی ہے. اسٹیم میں ٹکرانا بلیڈوں کا ویل نیچے کی طرف کو گولائی میں گھوم جائے گا، جبکہ اسٹیم ڈریون ڈائیورٹ ہو کر ایک زاویہ پر الٹ رخ اختیار کرے گی، یعنی یہ فکس بلیڈ سے رخ اختیار کرے گی، لیکن فکس بلیڈ سے ٹکرا کر اس کا ڈائریکشن پہلے جیسی ہی ہو جائے گا. ایک اسٹیج سے ٹکرا کر اسٹیم کچھ انرجی یعنی پریشر اور ٹیمپریچر کھو دیتی ہے. مختصراً اسٹیم کی ویلاسٹی کم ہوتی ہے لیکن والیوم بڑھتا جاتا ہے، اس لیے ہر اگلی اسٹیج کے بلیڈوں کا سائز بھی بڑا رکھنا پڑتا ہے اور ویل ڈایا بھی بڑھانا پڑتا ہے. کیونکہ کیسنگ نے آدھے دائرہ کی صورت میں روٹر کے اوپر فٹ کیا جانا تھا، اس لیے یہ آدھے دائرہ کی صورت میں تیار ہوتا ہے. اچھا، آگے ایک اصطلاح ہے اس کا ہم بیچ میں کہیں ذکر کریں گے، ہم آپ کو سمجھائیں. تھروٹلنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ بوائلروں کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے نالج کے لیے بھی ضروری ہے. تھروٹلنگ جب اسٹیم کا پریشر اس سے کوئی میکانی کام لیے بغیر کم کر دیا جائے لیکن ٹیمپریچر مستقل ہی رہے تو اسے تھروٹلنگ کہتے ہیں. یعنی پریشر کم کر دیا، ٹیمپریچر کو کم نہیں ہونے دیا گیا.
یہ سپر ہیٹ کا الٹ ہوتا ہے. ٹربائن میں یہ کام تھروٹل وال یا امپلس ویل سے کیا جاتا ہے. اب ہم وہ آپ کے بتانے کے ٹربائن کی ایک اقسام کی دنیا ہے. ایک امپلس ٹربائن ہے، ایسی ٹربائن جس میں اسٹیم کے نوزلوں پر ہی ایکسپینڈ کر لیا جاتا ہے. ایکسپینڈ کرتے ہیں اس سے اس کا پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے، والیوم بڑھ جاتا ہے لیکن ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے. ایسی نوزلوں کو امپلس ویل بھی کہتے ہیں. ریئیکشن ٹربائن، اس میں ٹربائن اور اسٹیم جو ہی موونگ بلیڈ میں سفر کرتی ہے پھیلتی چلی جاتی ہے. یعنی یہ یہاں یکدم وہ پریشر ڈراپ کر لیا جاتا ہے، مکمل ڈراپ نہیں ہوتا. تو یہاں وہ جو ہے موونگ بلیڈ سے سفر کرتی ہے تو پھیلتی چلی جاتی ہے. ہر اسٹیج میں زیادہ پھیلتا بلیڈ ہی نوزلوں کا کام کرتا ہے. ایک آگے ٹربائن ہے ایکسل فلو ٹربائن. اس میں ٹربائن میں اسٹیم شافٹ کو متوازی آگے سفر کرتا ہے. وہ کوئی ڈیزائن ایسا بلیڈوں کا ہوتا ہے کہ شافٹ کو متوازی سفر کرتا ہے. ریڈیل ٹربائن فلو ٹربائن، اس میں ٹربائن کے بلیڈ اس طرح فٹ کیے جاتے ہیں یا ترتیب دیے جاتے ہیں. اسٹیم ٹربائن ویل کے ایکسس کے نزدیک داخل ہوتی ہے اور پھر محیط سے انفلوئنس کرتا ہے. اصل میں یہ ہمارا اصل واسطہ ان دو ٹربائنوں سے پڑتا ہے، بلکہ زیادہ تر جو ہے نا بڑے جو جنریٹر ہیں یہ سنگل سے پڑتا ہے، امپلس سے پڑتا ہے. ریئیکشن ٹربائن اس سے چھوٹے سائز کی ہوتی ہے اور یہ بہت چھوٹی ٹربائنوں کا ذکر ہے جو چھوٹے پمپوں وغیرہ کے. ٹربائن کے لیے اصل یہ کنڈنسنگ ٹربائن ہوتی ہے. کنڈنسنگ ٹربائن کی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. کسی بھی اسٹیم ٹربائن میں اسٹیم کی انرجی اس وقت تک مثبت ورک کر سکتی ہے جب تک وہ اسٹیم حالت میں. اسٹیم کا ایک فیز ہے. اسٹیم جو ہے یہ آپ کو کسی جگہ بتایا گیا ہے. اسٹیم جو ہے نا وہ سپر ہیٹڈ اسٹیم گیس کا مظاہرہ کرتی ہے، گیس لاز اوبے کرتی ہے. سپر ہیٹڈ اسٹیم گیس لاز اوبے کرتی ہے. تو اگر جب کہ پانی جو ہے وہ گیس لاز اوبے نہیں کرتا، وہ تو کنڈنسیٹ ہوتا ہے، تو وہ تو مسائل کھڑے کرتا ہے. عام ٹربائن مسئلہ یہ ہے کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد اسٹیم اسی ٹیمپریچر کے گرم پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی خارج ہونے والی اسٹیم کو اپنی حالت بدلنے سے روکنے کے لیے ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ کو زیادہ ہی ہونا چاہیے، تبھی وہ اسٹیم حالت میں جائے گا. دوسری بات یہ کہ وینٹ ہونے والی اسٹیم تو خلا میں گئی، ورک کیا وہ خلا میں گئی یعنی ضائع ہو گئی. اب بوائلر فیڈ کے لیے تازہ پانی لاؤ. کنڈنسنگ ٹربائن میں اسٹیم کی ہیٹ کو تقریباً ایمبینٹ ٹیمپریچر کے قریب 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر نچوڑ لیا جاتا ہے. یعنی ہیٹ اس طور پر اب دیکھیں کہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہمیں اس کو اسٹیم ہی رکھنا ہے. تو ہم اسٹیم 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی نہیں ہوتی تو یہ ویکیوم میں یہ حالت میں رہتی ہے، یعنی وہ گیس لاز کو اوبے کرتی ہے. کنڈنسیٹ پھر وہ ایک پروسیس آگے بتائیں. کنڈنسیٹ علیحدہ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں جو بعد میں بوائلر واٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اچھے پاور اسٹیشن میں اس کی ریکوری کو 95 to 98% کر لیا جاتا ہے. فرض کیا انلیٹ اسٹیم ٹیمپریچر 5 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ کا تک تھا، تو 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک اسٹیم گیس حالت میں رہی، یعنی سپر ہیٹڈ اسٹیم تو بھی گیس لاز کے مطابق فنکشن کرتی رہی ہے، یعنی اسٹیم ابھی بھی کارکردگی دیتی رہی ہے. دوسرے الفاظ میں پہلی مثال میں ڈیلٹا ٹی یعنی 5 سے 10 منفی 105 یعنی 100 سے کچھ کم ہی زیادہ ہی رکھنا پڑتا. فرض کیا 105 رکھا 405 تک. ایک دوسری مثال میں 5 سے 10 منفی 470 ڈگری سینٹی گریڈ میں ڈیلٹا ٹی تک لے گئے اور کنڈنسیٹ علیحدہ سے ریکور ہو گیا. تو یہ زیادہ فائدہ تھا. تو اس وجہ سے بڑے پاور ہاؤسوں میں وہ 100% کنڈنسنگ ٹربائنیں ہی ہوتی ہیں. کنڈنسنگ ٹربائن میں اس طرح ٹربائن کی ایفیشنسی بڑھا دی جاتی ہے. ان ٹربائنوں میں انلیٹ اسٹیم کو انلیٹ پریشر سے کنڈنسر پریشر جو ویکیوم ہوتا ہے تک ایکسپینڈ کیا جاتا ہے. ٹربائن سے نکلنے والی اسٹیم کو کولنگ واٹر سرکولیشن والے کنڈنسر میں کنڈنس کرتا ہے. ایک نیچے کولنگ واٹر کا کنڈنسر ہوتا ہے جو کولنگ ٹاور سے کولنگ واٹر آ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بڑے پاور ہاؤسز میں وہ بڑے بڑے چمنیاں سی لگی ہوتی ہیں جہاں سے وہ پانی کے ویپر اٹھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اسٹیم سی اٹھ رہی ہوتی ہے. یہ کولنگ ٹاور ہوتا ہے. تو کولنگ ٹاور سے اس کو کنڈنس وہ جو ہے کولنگ ٹاور وہ کنڈنسیٹ سپلائی کا وہ سپلائی کرتا ہے کولنگ واٹر، اور کولنگ واٹر ٹربائنوں کے ویکیوم کو مینٹین کرنے میں استعمال ہوتی ہے. ان میں یہ بہت بڑے بڑے کنڈنسر ہوتے ہیں. ان کنڈنسروں کو سرفس کنڈنسر بھی کہتے ہیں.
کیونکہ ایگزاسٹ ٹیم اس کی ٹیوبوں ٹھنڈی ٹیوبوں سے ٹکرا کر کنڈنس ہو جاتی ہے، اس کی جو کولنگ واٹر آ رہا تھا سرکولیٹ کر اس کی ٹھنڈی ٹیوبوں ٹکرا، اس طرح سے ٹربائن انلیٹ اور کنڈنسر کے ہارڈ ویل کے درمیان ڈیلٹا ٹی یا ڈیلٹا پی پیدا ہو جاتا ہے۔ حاصل شدہ کنڈنسیٹ کو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر ری پالشنگ کے لیے بھیج دیا جاتا، یعنی وہ دوبارہ وہ جو جیسے پہلے واٹر ٹریٹمنٹ ذکر کیا گیا اس ری پالشنگ کیا جاتا۔ ہارڈ ویل کیا ہوتا ہے؟ کنڈنسنگ پمپنگ ریزروائر کہتے ہیں، یہ سرفس کنڈنسر کا ہے، تو نیچے ایک پیندا سا بنایا گیا ہوتا ہے، نیچے گول سا، تو اس میں ایزیلی پانی کنڈنسیٹ کلیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کلیکٹ ہونے کے علاوہ وہاں ہم ایک لیول کنٹرولر بھی لگا سکتے ہیں، لیول گلاس بھی لگا سکتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کتنا لیول بنا، پھر لیول کنٹرول کرتا ہے، وہاں پمپنگ بھی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو ایزی سکشن مل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہاں سے ہارڈ ویل، اس کو ہارڈ ویل کہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ مشکل ہو جاتا ہے، یہ اگلا یہ بڑے پاور ہاؤسز کی بات اب شروع ہوتی ہے، بہت بڑے پاور ہاؤسز جہاں 150-200 میگا واٹ کے اسٹیم ٹربائن، کبھی کبھی یہ مشکل ہو جاتا ہے کافی بڑی شاپ کو دو بیرنگوں کے درمیان کیسے قابو کیا جائے، کیونکہ وائبریشن بڑھ جاتی ہے۔ یہ مشکل اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب 100 یا اس سے زیادہ میگا واٹ کا جنریٹر چلا ہوتا ہے، اس صورت میں شافٹ کے 2 یا زیادہ حصے کر لیتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ٹربائن ایک ہی لمبی شافٹ بنا لی جاتی ہے، درمیان میں ہر ٹربائن کے بیرنگ لگائے جاتے ہیں، یعنی اسی اسٹیم کی ٹربائن کو ایک ہی شافٹ پر 2 یا 3 بلکہ 4 تک ٹربائنیں لگا دی، تو آخری ٹربائن کنڈنسنگ کرتی ہے، اس طرح سے وائبریشن بھی کنٹرول رہتی ہے، یہ بیرنگ وائبریشن کو وہ جو ہے نا برداشت کرتے ہیں۔ پہلے ٹربائن کا آؤٹ لیٹ اس سے اگلی ٹربائن کا انلیٹ بن جاتا ہے، آخری یعنی 2، پھر اس کے بعد اگر فرض کیا 3 لگائی گئی ہیں تو تیسری کا انلیٹ دوسری کا آؤٹ لیٹ ہوگا، چونکہ ہر ٹربائن علیحدہ علیحدہ بن گئی ہے اس وجہ سے انلیٹ اسٹیم کے کنٹرول والز بھی علیحدہ ہوگا، گورنر اور ٹرپ سسٹم بھی علیحدہ لگانا پڑے گا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ گورنر ایک ہی ہوتا ہے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور البتہ ٹرپ سسٹم علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ بڑے پاور ہاؤس میں کنڈنسنگ والے ٹربائن کو چھوڑ کر دیگر کی آؤٹ لیٹ اسٹیم کو دوبارہ بوائلر میں ہیٹ کے لیے۔ اب بوائلروں میں یہ جو ہے نا سپر ہیٹر کے بعد ری ہیٹر لگایا جاتا ہے تاکہ کنڈنسنگ اسٹیم کی ٹربائن جو اگلی سیکنڈ ٹربائن میں جو دے رہے ہیں ہم سیکنڈ حصے میں وہ ٹمپریچر مل جائے، ہیٹ مل جائے، تو ہیٹ ملنے سے اس کو انرجی مل جاتی ہے اور وہ ایزیلی ری ہیٹر کہتے ہیں۔ یہاں ایک آدھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں جس کا ذکر آگے کریں۔ پھر جب وہ اسٹیم ایگزاسٹ کرے دوسری، میں نے پہلے بتایا 3 سے ہم سمجھ لیتے، تو تیسری کو جب ملتی ہے اس کو بھی وہ بوائلر کے ایک اور ری ہیٹر میں سے گزارا جاتا ہے، یہاں اس کو انرجی ملتی ہے، تو وہ انرجی ملنے کے بعد وہ بھی کافی۔ اب یہاں ایک مثال یہ ہوتے ہیں جب انرجی زیادہ مل گئی تو اسٹیم کا فلو تو وہی رہا اور پریشر ڈراپ ہو گیا، پریشر ہے نا ہر ٹربائن کا یعنی سیٹ کا وہ پریشر ڈراپ ہو گیا، لیکن ہیٹ انرجی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فلو اس کو ٹربائن کو جانا تھا تو انرجی زیادہ ہو گئی، وہ فلو ان بیلنس ہو گیا، تو ٹربائن کی سپیڈ کو ان بیلنس کرے گا، تو گورنر جو ہے نا کنٹرول وہ وہاں فلو کو کم کر لے گا۔ اب آپ نے ایک سٹیج پر فلو کو کم کر لیا تو پھر باقی فلو کدھر جائے گا، کوئی تو پیچھے سے کانسٹنٹ آ رہا ہے، تو وہ کنٹرول وال 3 وے وال وہاں سے کچھ وہ ریورس کر دے گا، وہ سرکولیشن میں آ جائے گی، وہ سرکولیشن سے پیچھے جا کر پھر لائن کو مل جائے گی، ملا دی جائے گی، یہ اس پر متعلقہ ایک جنکشن تو بن جائے گا۔ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پاور ہاؤس کا وزٹ کریں اور وہاں جا کر یہ میرے مطالعے کو وہاں فٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھیں، پھر دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سمجھیں، تو آپ کو بہت اچھا ہوگا۔ خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو ڈیوٹی مل گئی ہے ان کو یہ لیکچر دوبارہ سمجھائیں۔ اچھا اب یہاں پھر آتے ہیں ری ہیٹر کو سپر ہیٹر ہی کہہ سکتے ہیں لیکن نام میں فرق ہوتا ہے۔ بوائلر ری ہیٹر کا اسٹیم میں ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، انرجی بڑھ جاتی ہے، آخر ٹربائن کے پچھلے حصے میں سرفس کنڈنسر ہو جائے گا اور ٹربائن کے پورے سیٹ کے آر پی ایم زیادہ ہوں، ڈرون مشین کے حساب سے ریڈکشن گیئر لگا دیا جاتا ہے، یعنی ریڈکشن گیئر اچھا وہ خصوصی جنریٹروں کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کوئی بھی ٹربائن ہم
3000 RPM سے زیادہ اینڈ جو ہے نا وہ RPM نہیں ہوتی. یہ ٹربائن آپ کی کوئی 11500 12000 13000 RPM کی ہو سکتی ہے، لیکن ریڈکشن گیئر لگا کر ہم 3000 RPM کر لیتے ہیں یا 1500 کر لیتے ہیں، 1000 کر لیتے ہیں، لیکن 3000 سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ آگے جنریٹر کو ڈائریکٹ شافٹ کے ساتھ اس میں اٹیچ ہونا ہوتا ہے اور وہ 2 پول جنریٹر 3000 کے لیے استعمال ہوگا. میں نے الیکٹریکل کے فیلڈ میں سمجھا چکا ہوں 2 پول 4 پول 6 پول کیا ہوتا ہے. یہاں تھوڑا سا بتا، 3000 RPM جنریٹر کے 2 پول ہوتے ہیں اور یہ 50 ہرٹز فریکوینسی بجلی فراہم کرتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ اگر 1000 ہے RPM وہاں کی ہے تو 6 پول ہوں گے، تو یہ 1500 تو 4 پول ہوں گے. تو یہ جو ہے نا یہ 3000 جو میں نے بتایا ہائیڈرولک ٹربائنیں جو ڈیم پر استعمال ہوتی ہیں ان کی RPM 500 سے لے کر 750 بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنے ہائی RPM بن نہیں سکتے، لیکن ان میں پاور بہت ہوتی ہے. اور ان کے جو ہے نا جنریٹر وہ بھی عام طور پر وہ 300 400 500 میگا واٹ کے ہو سکتے ہیں اور وہ ورٹیکل ہوتے ہیں. وہ نیچے ٹربائن ہوتی ہے، اوپر جنریٹر ہوتا ہے ورٹیکلی لگا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا ڈیم کے نیچے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری جو کتاب ہے یہ وہ تھرمل پاور یوٹیلیٹیز جو سالٹ ہے، اگلی جو کتاب یہ ختم ہو گئی آئے گی تو اس میں ایک باب ہائیڈرولک ٹربائنوں کا بھی شامل کریں گے. میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں مواد حاصل کرنے کے لیے. اس وقت تک اللہ کرے گا یہ کام ہو جائے گا اگر زندگی نے ساتھ دیا تو. بڑے پاور ہاؤس میں ایک سے زیادہ عام طور پر 3 ٹربائنیں ایک شاٹ پر ماؤنٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ ری ہیٹر سے زائد ہیٹر سے، اس لیے سپیڈ غیر متوازن ہو جاتی ہے. یہ میں کافی بات سمجھا چکا ہوں، دوبارہ بات کر رہا ہوں. ایسی ہی ہر ٹربائن کے انلیٹ پہ کنٹرول وال لازمی ہوتا ہے اور مین گورننس ریگولیز وجہ سے وہاں سٹیم کے فلو میں کمی بیشی ہوتی ہے. ایک 3 وے وال کنٹرول وال زائد سٹیم کو سرکولیشن میں ڈال دیتا ہے. وائبریشن کنٹرول کا ذریعہ ٹربائن میں اونچی سیمنٹڈ لگائی جاتی ہے. یہ بڑی یہ ٹربائنیں جتنی ہیں یہ زمین کے فرش پر نہیں لگائی جاتی. یہ جتنی اسٹیم پاور ہاؤس ٹربائن زمین کے فرش پر نہیں لگائی جاتی. یہ وہ جو ہے نا 4 6 یا 8 سیمنٹ کے پلر بنا کر اس کی سائڈوں میں ایک اسٹرکچر بنا کر اس کے اوپر سارا لوڈ اس کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے لوڈ اس کے. تو وہ اس کے ساتھ ہی ان کو بہت نازک طریقے سے وہ جو ہے نا بیلنس بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ کیا کہتے ہیں ان کی وہ ہاریزنٹل پوزیشن بالکل ایگزیکٹ رہے وہ. اچھا آگے اب ہم آتے ہیں ایک ٹربائن کے بیک پریشر ٹربائن. یہ عام طور پر ریئیکشن ٹربائن ہی ہوتی ہے. ان کے ایگزاسٹ پر ابھی کافی انرجی ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا تھا کہ یہ ریئیکشن کہ ہم نے ایک جنریٹر لگایا لیکن ہمیں وہ پروسیس کے لیے اسٹیم بھی چاہیے، اسٹیم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک جنریٹر لگا لیتے ہیں اور اس سے لاسٹ اسٹیج بجائے کنڈنسنگ کرنے کے کوئی 200 250 یا 300 ڈگری سینٹی گریڈ کی یا 30 32 وہ جو ہے کے جی پریشر کی تو ہم اسٹیم ایگزاسٹ کر لیتے ہیں. تو ہم جو ہے نا وہ پہلے جو ہے نا وہ ویری ہائی پریشر کا بوائلر لگا لیتے ہیں. تو لیکن ہماری پلانٹ کی ڈیمانڈ لو پریشر کی ہوتی ہے یا میڈیم پریشر کی ہوتی ہے تو وہ ساری اسٹیم وہ آگے پلانٹ کو چلی جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا اس کے لیے بھی بڑا بیلنس کر کے وہ کنٹرول ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پلانٹ کی ڈیمانڈ کم پریشر ٹیمپریچر والی ہوتی اسٹیم لیکن زیادہ پریشر ٹیمپریچر والا بوائلر لگا لیتے ہیں. ہائی پریشر اور سپر ہیٹڈ اسٹیم ٹربو جنریٹر کو دے کر آلٹرنیٹر چلاتے ہیں جو اپنی اسمال جو اسٹیم ایک ہیڈر میں ایگزاسٹ کرتا ہے. اس اسٹیم کا پریشر ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ ایک سے زیادہ ٹربو جنریٹر چلائے جاتے ہیں. یہ بیک پریشر کیونکہ ٹربو جنریٹر پر بجلی کے لوڈ کی کمی بیشی سے ایگزاسٹ پریشر ٹیمپریچر بھی کم و بیش ہوتا رہتا ہے. اس کمی بیشی کو پورا کرنے کے بوائلر پر اسٹیم لیٹ ڈاؤن اسٹیم کا پریشر ٹیمپریچر کم کرنا اسٹیشن لازمی لگانا. ہاں یہ بڑی ایک امپارٹنٹ چیز ہے. یہ ہے کہ یہ جب آپ یہ ٹربائن لگائی تو فرض کیا بجلی کا لوڈ کم ہو گیا تو وہ تو ایک خاص فلو ایگزاسٹ کا نکالے گی نا. ایگزاسٹ کا فلو تو آپ کو پلانٹ پر ڈیمانڈ زیادہ ہے تو وہ تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. تو پلانٹ پر فلو کو یہ بوائلر پر ایک یعنی
لیٹ ڈاؤن اسٹیشن. لیٹ ڈاؤن اسٹیشن کا کام یہ ہوتا ہے بوائلر سے جو اسٹیم نکلتی ہے اس کے پریشر کو ڈراپ کر دیتی ہے، اور ضرورت کے مطابق اگر ٹیمپریچر ڈراپ کرنا تو وہ بھی کر لیتے ہیں. تو اس میں یعنی پانی چارج کیا جاتا ہے بوائلر فیڈ واٹر، اچھی قسم کا پیور بوائلر فیڈ واٹر ایک اسپیشل دوسروں کے لیے. یہاں جو ہے نا لیٹ ڈاؤن اسٹیشن کی کوئی ڈرائنگ نہیں دی جا رہی، ویسے بھی سمجھانا مشکل ہے جب تک ہم پلانٹ پر ہیں. یہ لیٹ ڈاؤن اسٹیشن ٹربو جنریٹر ایگزاسٹ سے پریشر ٹیمپریچر سیزن لے کر لیٹ ڈاؤن اسٹیشن سے نہیں دیتا ہے. پھر لیٹ ڈاؤن اسٹیشن موازنہ کر کے ریکوائرڈ پریشر اسٹیم مین فیکٹری آؤٹ لیٹ ہے، یعنی یہ کافی حد تک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے، اور وہ ایگزاسٹ کا فلو بھی قائم رہتا ہے، ٹمپریچر بھی قائم رہتا ہے، پریشر بھی قائم رہتا ہے. دوسرے الفاظ میں بوائلر کے مین آؤٹ لیٹ سے اسٹیم ٹربو جنریٹر کو گیا، اس نے ایگزاسٹ کر کے ایک ہیڈر میں ڈالی، اور بوائلر کے لیٹ ڈاؤن اسٹیشن فیکٹری انلیٹ کا پریشر ٹمپریچر پر کام ہوتا ہے. بیک پریشر ٹربائنیں زیادہ شوگر ملوں میں لگائی جاتی ہیں، سیمنٹ فیکٹریوں میں بھی ہو سکتے ہوتی ہیں، اور بھی بلیڈنگ ٹربائن. بلیڈنگ ٹربائن یہ بھی وہ بیک پریشر ٹربائن ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی پلانٹ پر کسی خاص تھوڑے پریشر کی اسٹیم چاہیے ہوتی ہے، تو ہم اکانومی بھی کر جاتے ہیں، تو ہم وہاں سے اسٹیم کسی اسٹیج سے اسٹیم کو آؤٹ لیٹ کر لیتے ہیں اور ہم پروسیس کرتے ہیں، لیکن بقایا جو اسٹیم ہوتی ہے اس کو کنڈینس کر لیتے ہیں. تو بقایا اسٹیم کو جب کنڈینس کر لیتے ہیں تو بقایا اسٹیم سے ہماری انرجی وہ جو ہے نا وہ بچ جاتی ہے. لیکن یہ جو اگر ہم وہاں سے ایگزاسٹ کر رہے ہیں تو وہ ایگزاسٹ اگر بوائلر کی ڈیمانڈ پروسیس کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، ہم اس میں سے کچھ اسٹیم کو کنڈینسر کو بھیج دیتے ہیں، اس طرح سے انرجی کی بچت ہے. اس مقصد سے مہنگا بوائلر انسٹال کرنا اس مقصد سے ٹربائن کی کسی خاص اسٹیج سے تھوڑے پریشر کی اسٹیم ایکسٹریکٹ کی جائے. ٹربائن وغیرہ اسٹیم کو کنڈینس کر لیتے ہیں. خیال رہے پلانٹوں پر بھی اسٹیم کی کمی بھی پورا کرنے کے لیے بوائلر پر اسٹیم لیٹ ڈاؤن اسٹیشن اور ریڈکشن اسٹیشن بھی کہتے ہیں، یہ لیٹ ڈاؤن یہ بھی کہہ سکتے ہیں ضرور وغیرہ. اب یہ ایک بڑا مشکل سوال کا جواب دے رہے ہیں، بہت ہی مشکل ہے، شاید آپ کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آئے. اس کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک مرتبہ وہ پاور ہاؤس پر راؤنڈ لگا کر یہ بتائیں ویکیوم کیسے بنایا جاتا ہے. بہت مشکل سوال ہے یہ، جو ہے نا عمریں گزر جاتی ہیں پلانٹ پر. عام جو آپریٹر ہوتے ہیں جن کا اتنا کلاس روم نالج نہیں ہوتا، وہ عمریں گزر لے کر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ویکیوم کیسے بنتا ہے. وہ صرف گیج ریڈنگ ہی دیکھتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، کام تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، لیکن پرابلم جب آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کو حل کرنا ان کے پاس کا روک نہیں ہوتا. تو وہ فیکٹریوں میں تنخواہ تو دراصل آپ کو پرابلم حل کرنے کی ملتی ہے. جو صرف ریڈنگیں لیتے ہیں اور روٹین ورک کرتے ہیں ان کو اتنی تنخواہ نہیں ملتی. تنخواہ جو مسئلے حل کرتے ہیں، مسائل ان کو ملتی ہے زیادہ. اچھا، ٹربائن کے لیے ویکیوم کیسے بنایا جاتا ہے اب ہم کرتے ہیں. ایٹماسفیرک پریشر 760 ٹور، یعنی اس کو ملی میٹر ایس جی بھی کہہ سکتے ہیں، کم کو ویکیوم کہتے ہیں. یہ نارمل ہے کیونکہ ویکیوم کی ایٹماسفیرک پریشر ریڈنگ کے حساب سے محدود حد ہوتی ہے، اس لیے ویکیوم کو ملی میٹر واٹر کالم، ملی میٹر ایچ جی کالم کے ذریعے ظاہر کر کے اسکیل کو لمبا کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کہیں کہیں ایبسولوٹ اسکیل مثلاً کے جی پر اسکیل سینٹی میٹر بھی استعمال کی جاتی ہے. جب پریشر بھی کم ہو تو لیکوڈ یہاں ایک سمجھا رہے ہیں جی کہ کیسے جب پریشر بھی کم ہو تو لیکوڈ کم ٹیمپریچر پر ہی بڑھنا شروع کر دیتا ہے، برخلاف اس کے لیکوڈ زیادہ ٹیمپریچر پر بڑھنا شروع کر دیتا ہے جب پریشر زیادہ ہو. جب پریشر زیادہ ہو تو پہلی خصوصیت کا فائدہ کنڈینسنگ ٹربائنوں کے لیے لیا جاتا ہے، جبکہ دوسری خصوصیت کا فائدہ اسٹیم ٹربائن میں ہوتا ہے. یہ آپ نے اسکول کی کلاس میں پڑھا ہوگا کہ مری وغیرہ میں یا اس سے اونچے علاقے سوات میں وغیرہ میں یا پہاڑی علاقوں میں وہ دالیں نہیں گلتی جیسے پکاتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ پانی وہاں پریشر فضائی پریشر کم ہوتا ہے اور کم ٹیمپریچر پر ہی پانی ابلنے لگتا جاتا ہے اور وہ پانی کو ہیٹ کم ملتی ہے. یعنی ابھی پوری ہیٹ نہیں ملی ہوتی تو وہ ابلنے شروع کر دیتا ہے. جب ابلتا ہے تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کام تو خیر وہاں پریشر کوکر سے کر لیتے ہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کم ٹیمپریچر لیکوڈ بوائلز
at low pressure at low temperature. Liquid boils at high pressure at high temperature. अब मसलन स्टीम ड्रम होता है, स्टीम ड्रम में हम प्रेशर बढ़ा कर रखते हैं और का जो है ना फीड वाटर हाई प्रेशर का देते हैं। तो जब वो स्टीम ड्रम में मिलता है तो वो जब स्टीम ड्रम से स्टीम बनता है जिसको सैचुरेटेड स्टीम कहते हैं, उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मुनासिब वैक्यूम में पानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी स्टीम बनता है। वैक्यूम के ज़रिए हम स्टीम पानी की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी टरबाइन चल रहा है। इस तरह वैक्यूम बनाने के लिए कोई पंप नहीं लगाया जाता, वैक्यूम पंप कूलिंग वाटर सरफेस कंडेंसर में नहीं होता है। एग्जॉस्ट स्टीम इस कंडेंसर की ठंडी ट्यूबों से टकराती है। टरबाइन से निचले हिस्से में कंडेंसर होता है, फर्श पर लगा होता है, तो स्टीम उसकी ठंडी ट्यूबों से टकराती है, तो टकरा कर उसका वो कंडेंसर बन जाती है, उससे वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम होता है तो वहाँ एक वैक्यूम बन जाता है, लेकिन इस वैक्यूम से गुजारा नहीं होता, कुछ इसको काम को तेज़ करना पड़ता है, कुछ स्टीम कंडेंस हो जाती है। ऐसे कंडेंसेट को दोबारा एक सेकेंडरी कूलर में सर्कुलेट, तो ये जो कंडेंसेट बन जाता है, तैयार होता है, इसको एक और कूलर में सेकेंडरी कूलर में सर्कुलेट करते हैं। एक पंप कंटिन्यूसली वो इसको सर्कुलेट कर रहा होता है, वो कंडेंसेट को वो आगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भेज रहा था और कुछ पानी को वहाँ भेज रहा था। इसके ऊपर एक वैक्यूम इजेक्टर लगे होते हैं। मीडियम प्रेशर की स्टीम ये जो है ना वो या तो कोई बॉयलर से आ जाए या आपके किसी एग्जॉस्ट से ली गई है या बैक प्रेशर से ली गई है। मीडियम प्रेशर की स्टीम वैक्यूम इजेक्टर चलाने के इस्तेमाल होती है। इन इजेक्टरों के ज़रिए अनकंडेंस स्टीम सक की जाती है और सेकेंडरी कूलर ट्यूबों पर डाली जाती है। यानी ऊपर जो सेकेंडरी कूलर है उसकी ट्यूबों पर डाली जाती है, नतीजतन ज़्यादा कंडेंसेशन होती है, क्योंकि ये वहाँ से टरबाइन से ही सक्शन की जाती है। टरबाइन की लास्ट जो स्टेज है, चूँकि आखिरी स्टेजों की स्टीम इस तरह कंडेंस कर दी जाती है और हवा का दखूल इंग्रेस भी नहीं है, मतलब ऐसा तरीका किया जाता है कहीं से बाहर से हवा दाखिल ना हो तो वो वैक्यूम कायम होता है। ऐसा सब कंडेंसेट बशमूल सेकेंडरी कूलर टरबाइन से नीचे बनी हुई एक लंबी और छोटी वैसल जिसे पल्सेटिंग बोतल कहते हैं, वहाँ इकट्ठा होता है। एक बॉटल सी होती है टरबाइन का, जिस किसी भी सोर्स से कंडेंसेट होता है वहाँ कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। ये बोतल कंडेंसेट की आमद में कमी बेशी से पैदा उसका एक लेवल बढ़ता है और वो लेवल बढ़कर वो पानी हार्ट वेल को आ जाता है और हार्ट वेल उसको से पंप कर दिया है वाटर ट्रीटमेंट। तो ये कंडेंसेट जो पल्सेटिंग बोतल है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हार्ट वेल के लेवल को डिस्टर्ब नहीं होने देती, जर्स बर्दाश्त करती है और अपना ड्रेन हार्ट वेल में देती है। हार्ट वेल सरफेस कंडेंसर निचला होता है, आमतौर पर गड़े पिट की तरीके में बनाया जाता है। कंडेंसर में तसलसल के साथ डीमिनरलाइज प्लांट को भेजा जाएगा। यहाँ ये जो है ना इस जो चीज़ मैंने समझाई जा रही है, इसकी ड्राइंग बनाना और समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये उन लोगों को तो समझ आ जाएगी जो पहले से किसी टरबाइन सर या टर्बो जनरेटर पर काम करें, लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आएगी जो खाली एक बॉयलर पर काम करते हैं। और वो अभी वो आप लोग कहेंगे कि काम को मुश्किल करते जा रहे हैं, तो वो बात ये है कि मुश्किल से ही तो पैसा निकलेगा। इस मकसद के लिए लेवल गेज और कंट्रोलर्स में अभी मुझे याद आ गया, अभी देखें कराची में आजकल वो बड़ा मसला बना है बिजली का, तो ये सारा यही है कि वहाँ टेक्निकल, असल मसला वहाँ टेक्निकल ही है, असल मसला वहाँ टेक्निकल है, ये असल मसला वहाँ टेक्निकल है, असल मसला वहाँ टेक्निकल अनाड़ीपन है, एफिशिएंसी कम है। और पहले गवर्नमेंट फर्नेस ऑयल सप्लाई करती थी, अब गवर्नमेंट ने फर्नेस ऑयल महंगा होने की वजह से ज़र मुबादला को बचाने के लिए देना बंद कर दिया है। वो उन लोगों उनको गैस भी पूरी नहीं दे रहे और वो उनका नेटवर्क भी बैठा हुआ है। ये सिर्फ इस वजह से है उनके कमले की टेक्निकल एबिलिटी कम है, तनख्वाहें मांगते हैं, काम करते नहीं, ना सीखते हैं ना सीखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हमारे वो जो है ना पोटलियाँ बढ़ती रहे पैसों से। बहरहाल बात ये कुछ वो माफ़ करना, कुछ बदसबील तज़किरा, कुछ चीज़ें आगे निकल जाती हैं।
یہ بس کچھ عادت ایسی ہے. اس مقصد کے لیے یہاں بات کرتے ہیں. مقصد یہ لیول گیج اور کنٹرولر تو کنٹرول جزوی طور پر واپس ہارڈ ویل میں بیچتا ہے, لیول میک اپ کے لیے بیچتا ہے, پھر اس کے علاوہ اس کنٹرولر کو بیچتا ہے تاکہ تو یہ جو ہے نا آپ لازمی راؤنڈ لگائیں اور وہ جو لوگ ہیں یہ اپنے نالج امپروو کریں اور پھر کوشش کریں کہ آپ کو ڈیوٹی کسی بڑے پاور ہاؤس پر آپ کی زندگی بڑی سکون سے چلتی رہے گی, تنخواہ بھی مناسب رہے گی, اور اس کے علاوہ ساتھ میں اگر فرٹیلائزر پلانٹ مل جائے وہ بھی ہے ٹھیک ہے, ریفائنری مل جائے تو یہ پیسہ تو یہ جو ہے نا تھرمل کا پیسہ یہ 3-4 یونٹوں کے پاس ہے, فرٹیلائزر ہے, ریفائنری ہے یا بڑے پاور ہاؤس ہے, باقی جگہ سمجھو مٹی پہ. یہ میں نے لفظ غلط بول دیا لیکن خاص طور پر وہ چھوٹے لیول کے بالر پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ویکیوم ایجیکٹر کے لیے میڈیم پریشر اسٹیم میں ہو جائے ایجیکٹر میں اسے 25 mm کی ایک ٹیوب میں گزارا جاتا ہے, ایک بالکل نوزل کا 25 mm آگے گیا, بعد میں یہی اسٹیم ایک باریک نوزل سے تیزی سے نکلتی ہے جس کا ڈایا پہلے میں نے غلط کہہ دیا, وہ ڈایا 1 ملی میٹر ہوتا ہے. اس سے اسٹیم کی ویلاسٹی بہت بڑھ جاتی ہے. یہ باریک ڈایا والے نوزل ٹربائن سے نکالے گئے ایک ایگزاسٹ پائپ لیکن ویکیوم ایجیکٹر کے لیے سکشن پائپ میں اس طرح فٹ کی گئی ہوتی ہے, ٹربائن سے آنے والے بخارات سکشن میں تیزی پیدا کرتے ہیں. یہ بعد میں یہ لیکچر 2 لیکچروں پر مشتمل ہے, تو اگلے لیکچر میں کچھ ڈرائنگیں ہیں آگے لگائی ہوئی انٹرنیٹ سے حاصل کر کے, وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا, لیکن اس سے آپ کا صرف تھوڑا سا نالج امپروو ہوگا, بات سمجھ آئے گی. نالج اصل امپروو تبھی ہوگا جب آپ کسی پاور ہاؤس کا نام لگائیں. المیہ یہ ہے کہ پاور ہاؤس عام طور پر اجازت نہیں دیتے, سیکورٹی ڈپارٹمنٹ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کون لوگ آ جائیں. تو یہ کوئی کوشش آپ کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں. جب اس جیٹ کو ابتدا میں سروس میں لیتے ہیں تو ٹربائن سے بخارات کی ڈائریکٹ سکشن ہوتی ہے. ایسے بخارات خلا میں وینٹ کرتے رہتے ہیں. اسے اسٹارٹ اپ ویکیوم ایجیکٹر کہتے ہیں. اسٹارٹ اپ میں ویکیوم اس طریقے سے بنایا جاتا ہے, یعنی یہ بات آ گئی کہ ایک ویکیوم ایجیکٹر سے آپ نے وہ جو بخارات تھے اسٹیم سے وہ میڈیم پریشر اسٹیم, مین لائن کی اسٹیم نہیں, میڈیم پریشر کی اسٹیم کسی اور لائن سے لے کر وہ نوزل سے گزاری, نوزل سے آگے نکلی تو ساتھ میں ٹربائن کے جو لاسٹ اسٹیج کے بخارات تھے مین کنڈینسر سے آگے اس کو بھی کچھ وینٹ کرتی گئی فضا میں, خلا میں وینٹ کرتی گئی. لیکن یہ سارا گزار مفہوم, ہم نے وہ جو ایگزاسٹ ہے اس کو ضائع نہیں کرنا, لیکن وقتی طور پر ضائع کرنا پڑتا ہے, لیکن حقیقی طور پر ضائع نہیں کرنا, گزارا معاف ہو دیتا ہے. لیکن اب ہم ایک اور عمل کرتے ہیں. اس دوران ہارڈ ویل میں تازہ ڈیمنرلائز واٹر بھرا جاتا ہے, موٹر ڈریون کنڈنسیٹ پمپ کو چلا دیا جاتا ہے. یہ میک اپ واٹر وہ کولنگ واٹر ٹریٹمنٹ سے لیتے ہیں, یہ ٹیمپریری ہوتا ہے میک اپ. تو اس کے بعد جب ٹربائن پوری سروس میں آ جاتی ہے, کنڈنسیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ بند کر دیا جاتا ہے. اگر کہ یہ میک اپ واٹر لائن ہاٹ ویل کے ساتھ پہلے سے لگائی ہوئی ہوتی ہے, فٹ ہوتی ہے تاکہ مختلف اکوپمنٹ میں پانی سرکولیشن. علاوہ ازیں ٹربائن چلانے سے قبل سرفس کنڈنسر کے کولنگ واٹر کے انلیٹ آؤٹ لیٹ سرفس کنڈنسر تو پانی کو سرکولیٹ کرنا ہے نا پہلے سے, تاکہ سرکولیشن شروع ہو. سیکنڈری کولر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. سیکنڈری کولر واٹر کنڈنسر تو دونوں پورشنوں میں اکٹھا ہی ٹیوبوں میں سرکولیٹ ہوتا ہے. ایک حصہ وہ لیکن ایجیکٹر میں بننے والا کنڈنسیٹ علیحدہ اکٹھا ہوتا ہے. عام طور پر سیکنڈری کولر کے اوپر 4 یا 6 ویکیوم ایجیکٹر لگائے جاتے ہیں. کسی جگہ 12 بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کئی ایجیکٹر بھی لگائے جا سکتے ہیں. یہ میں یہاں ایک کا ذکر کر رہا ہوں. یہ 2 یا 3 ہر سٹیج کی تھی. ان ایجیکٹروں میں آدھے میں ٹربائن سے اسٹیم کے بخارات. اب یہ ایجیکٹر جو ہے نا اسی کو سکشن کرتا ہے, سک کرتا ہے ایجیکٹر کو. اسٹیم سے آپ دیتے ہیں, اسٹیم بما وہ میڈیم پریشر اسٹیم یہ اگلے ایجیکٹر میں ان ٹیوبوں سے سیکنڈری کولر کی ٹیوبوں سے ٹکراتی ہے. جب ٹیوبوں سے ٹکراتی ہے تو وہ خود بھی کنڈینس ہو جاتی ہے.
وہ یعنی 2 ایجیکٹر ہوں یا 3 ہوں تو وہ ٹکراتی ہے اور ساتھ ساتھ پہ ایک طرح سے ویپر سک کر رہی ہوتی ہے. وہ ٹربائن کی آخری اسٹیج کے سیم ہے لیکن وہاں اسٹیج سے نہیں کرتی. وہ ایجیکٹر سوری وہ جو سرفس کنڈینسر ہوتا ہے وہاں جب اسٹیم پہنچی ہوتی ہے وہاں سے سکشن کرتی ہے. سکشن کر کے وہ سیکنڈری کولر کی ٹیوبوں پر ڈالتی ہے اور وہ کنڈنسیٹ سرکولیٹ ہو کر وہاں کولنگ کر رہا ہے. تو وہاں سے پھر جو بخارات رہ جاتے ہیں وہ اگلا کنڈنسر ایجیکٹر کا حصہ وہاں سے وہ اٹھائے جاتے ہیں. اب وہ مین کنڈنسر سے نہیں اٹھائے جاتے, وہاں سے اٹھائے جاتے ہیں جو انکنڈنسڈ ہو گئے ہیں ویپرس وہ ہو گئے, وہ وہاں سے اٹھا کر اگلے حصے میں وہ ڈالے جاتے ہیں. اگلے جب حصے میں ڈالتے ہیں تو وہ کنڈنس ہو جاتے ہیں. مین یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیم کنڈنسیٹ بنتی ہے تو اس کا جو والیوم ہے وہ کم ہو جاتا ہے, بلکہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ 1 لیٹر اسٹیم عام پریشر پر 1640 گنا پھیل جاتی ہے. یعنی 1 لیٹر پانی کی اسٹیم 1640 لیٹر بن جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جب 1 لیٹر آپ کا والیوم رہ گیا تو ویکیوم تو انتہائی بن جائے گا. تو یہ اس طرح سے پھر ویکیوم بنتا ہے. تو وہ میڈیم پریشر اسٹیم سکشن فورس پیدا کرنے سے اور حاصل شدہ بخارات کو پہلے پورشن پر پھینکتے ڈالتے جاتے. باقی یاد ہے یہ 2-3 سیکنڈری کولر پورشن سے نان کنڈنسڈ بخارات کو سکشن کا کام کرتا ہے. سیکنڈری کولر کی دوسرے پورشن ٹیوبوں پر پھینکتے ہیں, ادھر ٹھنڈی ٹیوبوں سے ٹکرا کر یہ بھی کنڈنس ہوتا ہے. اصل میں سارا لوڈ جو ہے نا پڑتا ہے کولنگ واٹر کی ٹیوبوں پر, کیونکہ اصل کام اسے نہیں کرنا ہوتا. وہ اگر کام نہ کرے تو وہ نہیں کام ہو سکتا. تو مینلی وہ سیکنڈری کولر تو وہ وہاں سے ایک مرحلہ وار کام کرتا ہے. تو اصل لوڈ کولنگ واٹر کی ٹیوبوں پر پڑتا ہے. ہم عام طور پر کولر وہ جو کنڈنسر ہے اس کے بھی 2 پورشن ہوتے ہیں, وہ آگے ذکر کریں. سیکنڈری کولر کے ارد گرد اکٹھا ہونے والے کنڈنسیٹ کو ان کے اسٹیم ٹریپ پلسیٹنگ بوٹل میں بھی شفٹ کر دیتے ہیں. یہ سارا پھر پلسیٹنگ بوٹل میں گیا سیکنڈری کولر کو. یہ سیکنڈری کولر بما ایجیکٹر میں سیٹ اونچائی پر لگایا جاتا ہے تاکہ بذریعہ گریوٹی کنڈنسیٹ شفٹ ہوتا ہے. بقایا نان کنڈنس بخارات خود بہت وینٹ کے ذریعے پھیلا, تھوڑے بہت جو بخارات کسی طریقے سے بھی کنٹرول نہیں ہوئے وینٹ وہ وینٹ ہو جاتا ہے. یہ بہت تھوڑے وینٹ ہوتے ہیں. خیال رہے سیکنڈری کولر دونوں حصوں پر پی ایس پی لگایا جاتا ہے جو تقریباً ½ kg/سینٹی میٹر بلو آف کرتی ہے. یعنی اگر وہ کچھ پریشر بن جائے, کام نہ کرے, چوک ہو جائے تو وہ پی ایس پی وہاں سے وینٹ کرتے ہیں تاکہ وہاں پریشر بلٹ اپ ہو کر وہ نقصان نہ ہو. یعنی ایٹماسفیئرک پریشر تھوڑا ہی سا جیسے سیکنڈری کنڈنسر سے اکٹھا ہو کر ہارٹ ویل میں پہنچتا رہتا ہے اور پھر ڈی منرلائز پلانٹ کو پمپ ہوتا ہے. اب یہ جب یہ سسٹم چل جاتا ہے, ہارٹ ویل میں کافی پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو ہم جو میک اپ واٹر کی لائن بند کر دیتے ہیں. بڑی ٹربائن کے اوپر بڑے سائز کی پی ایس پی بھی لگائی جاتی ہے. فرض کیا یہ ویکیوم بریک ہو گیا, کولنگ واٹر کی سرفس بند ہو گئی, کولنگ ٹاور ٹرپ ہو گیا, کولنگ ٹاور کام ہی نہیں کر رہا, تو ویکیوم تو نہیں بنے گا, ویکیوم تو بریک ہو جائے گا. کیونکہ وہ کیا ہوگا, تو ایسے تو ٹربائن ڈیمیج ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کے لیے ڈیزائن نہیں کی گئی. تو ایک جو ہے نا جب ایٹماسفیئرک پریشر کے قریب آئے گی تو سیفٹی ایک بڑی پی ایس پی ہوگی, وہ کھل جائے گی اور اسٹیم ایگزاسٹ ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہی ایک خاص ویکیوم لو کا ٹربائن شٹ ڈاؤن ہو گیا. اس سے پہلے ہی ٹربائن شٹ ڈاؤن ہو گیا. لیکن وہ شٹ ڈاؤن اگر فرض کیا کسی وجہ سے نہ ہو, کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو, تو پھر پی ایس پی کھلے گی اور اسٹیم فضا میں چلے گی. تو یہ پی ایس پی 3 ہوتی ہے ٹربائن کی میکسیمم ریٹنگ کی اسٹیم کو بینڈ کرنے سے لائی. یعنی جتنا میکسیمم لوڈ ہے اتنی اسٹیم, کیونکہ اسٹیم تو وہی نکل رہی ہے. یہ پی ایس پی بھی 1.2 kg/سینٹی میٹر ایبسولوٹ کام کرتی ہے کیونکہ یہ بہت تھوڑا پریشر ہے. پی ایس پی اتنے تھوڑے پریشر پر بنانی بڑی مشکل ہے. یعنی عام وہ 7.2 kg/s پی ایس پی ٹائٹ فٹ نہیں کرتا, اس کا سپرنگ ایک دم ٹائٹ فٹ نہیں کرتا, لیکیج کر سکتا. اس کا علاج اس پی ایس پی کی سیٹ پر کنڈنسیٹ کی سیلنگ سے کیا جاتا ہے. کنڈنسیٹ کی سیلنگ کرتے ہیں, ایک لیول بنتا ہے, اب لیول نیچے ڈسچارج ہوتا ہے. وعلیکم السلام. کیا بیٹا سالن یہ کس گوشت کی ہے؟ آپ کو لیگ پیس دی ہے. چلو ٹھیک ہے, تھینک یو.
جو پمپوں کی ڈسچارج لائن سے لیا گیا. ہاں جی جو ٹربائن کے اوپر بڑے سائز کی پی ایس پی جو ٹربائن کی میکسیمم ریٹنگ کو اسٹیم کو وینٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. سوری ایک بات کرنے بیچ میں کچھ مداخلت ہو گئی تھی تو وہ کچھ گھریلو باتیں آ گئیں, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. وہ لیکچر میں یہ باتیں آئیں لوگ کہیں گے یہ کیا شروع کر دیا ہے, اس وجہ سے آپ کو بتا رہے ہیں. یہ پی ایس پی بھی 1.2 kg/cm² سینٹی میٹر پر کام کرتا ہے کیونکہ بہت تھوڑا پریشر ہے, اس وجہ سے پی ایس پی ٹائٹنگ میں لی گئی. اس کا علاج پی ایس پی سیٹ پہ کنڈنسر سیلنگ سے کیا جاتا ہے. پمپوں کو ڈسچارج لائن سے لیا گیا ہوتا ہے. خاص لیول کے بعد کنڈنسر اوور فلو کا ایک چھوٹے ڈائگ پمپ سے ڈرین ہوتا رہتا ہے یا اچھے جگہ کسی کوئی اور طریقے سے وہ اسٹور کیا جا سکتا ہے, جس سے تسلی رہتی کہ لیول دی جاتی ہے اور ہوا کا دخول انگریس بھی نہیں ہوگی ویکیوم کے اندر. ایسا سب کنڈنسر بشمول سیکنڈری کولر ٹربائن سے جو بنی ہوئی لمبی ہے چھوٹی ویسل پلسیشن بوٹل کے اندر اکٹھا ہوتا ہے. بوتل کنڈنسیٹ کی آمد میں کمی بیشی سے پیدا ہونے والی جیس برداشت کرتی ہے. یہ ہم نے پہلے بات کر لی. اور اپنا ڈرین ہارٹ ویل بھی تھی. ہارٹ ویل سرفس کا نچلا سطح عام طور پر ایک گڑے پٹ کی تھی. کنڈنسر سبزی ڈیون واٹر پمپنگ مقصد کے لیول کنٹرول ہے. جو کچھ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ میڈیم پریشر اسٹیم استعمال ایجیکٹر میں 25 منٹ گزارا جاتا ہے. بعد میں یہی اسٹیم ایک باریک نوزل سے گزارا. یہ باتیں کا تذکرہ پہلے کافی کر چکے ہیں کہ یہ ویپرز کو خلا میں ہم وینٹ کرتے ہیں, اسٹارٹ اپ ویکیوم ایجیکٹر کہتے ہیں. یہ ہم کافی ساری چیزیں کر چکے ہیں. پی ایس وی کے یہ جو ہے نا وہ ساتھ ہی وہ پمپوں کو یہ ڈسچارج سے لیا گیا تھا کنڈنسر. علاوہ ازیں کہ یہ ایک خاص چیز کہ ویکیوم بیئرنگ پوائنٹ سے لیک ہو سکتا ہے. یہ بڑی بات ہے کیونکہ ٹربائن تو گھوم رہی ہے, بیئرنگ پوائنٹ بھی. اس وجہ سے ٹربائن کے ایسے سب پوائنٹ پر لیبرنس سیلیں لگائی جاتی ہیں. یہ اسپیشل سیلیں ہوتی ہیں جو وہاں اسٹیم سے اسپیشل اسٹیم سے زگ زیگ کرتی ہیں اور وہاں سے ویکیوم کے لیے ایک پریشر ہو جاتا ہے بیئرنگ کے لیبرنگ سیل پہ, اور اس وجہ سے وہاں اسٹیم ان سیلوں میں مین اسٹیم زگ زیگ میں آؤٹ کی طرف سفر کرنے کی کوشش کی تو یہ وہاں ویکیوم بریک نہیں ہوتا کیونکہ مخالف طرف سے بہت لو پریشر کی اسٹیم سیلنگ اسٹیم دی جاتی ہے. جو پہلے والی اسٹیم کو سفر کو روک کر خود الٹی طرح سفر کرتی ہے پھر اسے وینٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی اس کے عمل کو تیز کرنے کے لیے ہلکے پریشر کی انسٹرومنٹ ہوا بھی اس کے ساتھ وینٹ کی جاتی ہے تاکہ ذرا سو سا پریشر زیادہ بھول جانے سے بچنے کی یہ سیلنگ اسٹیم ٹربائن کے مین اسٹیم شٹ ڈاؤن وال کے ساتھ آٹومیٹک کھل جاتی ہے. یہ عام طور پر وہ بھول جاتے ہیں لوگ سروس میں لینا, اس وجہ سے یہ بھی سیلنگ اسٹیم جو ٹربائن ہوتی ہے یہ آٹومیٹک کھل جاتی ہے اور جب ٹربائن شٹ ڈاؤن کی جاتی ہے آٹومیٹکلی پھر بند بھی ہو جاتی ہے. جیسا کہ ذکر کیا ٹربائن کے آخری اسٹیج میں ویکیوم ہوتا ہے. جب امپلس وہیل کی طرف سے پریشر ہوتا ہے تو ایک پل سی ہائی سے لو پریشر حصے کی طرف چلتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ اسٹیجوں میں ویکیوم ہوتا ہے اور پہلے حصے میں پریشر ہوتا ہے, تو اس کا پریشر تو شافٹ کو تھوڑا سا آگے کو دھکیل دے گا اور وہ جو ہے نا تھرسٹ ایک پیدا ہوگی جس سے وہ جو ہے نا آپ کے اسٹیجوں کے بلیڈ ٹوٹ سکتے ہیں. تو اس کو ضرور پورا کرنے کے لیے ٹربائن کے انلٹ حصے پر ایک چھوٹا سا چیمبر بنایا گیا ہوتا ہے. وہ گلائی میں وہ ویکیوم کی لائن وہاں بھی دی جاتی ہے. ایک لائن وہاں اس کو بیلنسنگ لائن کہتے ہیں. تو بیلنسنگ لائن وہ پل کو پورا رکھتی ہے, یعنی دونوں حصوں میں ایک ویکیوم رہتا ہے اور وہ بیلنس رہتا ہے. جیسے کہ یہ ٹربائن کا ویکیوم ہوتا ہے جب امپلس وہیل کی طرف پریشر ہوتا ہے
पुल यानी पुश हाई पे इसलिए वैक्यूम से एक लाइन लेकर टरबाइन की खुदाई से मिला जिसे बैलेंसिंग ड्रम भी कहते हैं और वो लाइन को बैलेंसिंग लाइन कहते हैं। ये जो है ना अभी मैं जिक्र कर रहा था कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के सेक्शन पर वैक्यूम होता है। तो कई सवाल बनते हैं जब डिस्चार्ज पर प्रेशर होता है। ऐसा पंप अमली तौर पर आम हालत में काम नहीं कर सकता, इसलिए जब तक इसके NPSH रिक्वायर्ड के लिए मुनासिब बंदोबस्त नहीं किया जाता है। इस मकसद के लिए हार्टवेल से एक लाइन पंप की सेक्शन को मिलाई गई होती है और टरबाइन किस्म के पंप इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे टरबाइन ड्रिवन पंप ना समझा जाए। ये टरबाइन पंप इम्पेलर की एक सीरीज़ में लगाए जाते हैं और ये काफ़ी हद तक डीप वेल होते हैं और इस तरह से सेक्शन में मिलाई गई लाइन मुनासिब NPSH रिक्वायर्ड बन जाता है। पंप्स के बेरिंग्स पर पानी से मुनासिब सीलिंग भी की जाती है। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन के तमाम वाल्व डायफ्राम किस्म के होते हैं क्योंकि स्टैंड बाई पंप ने लोड ज़्यादा होने पर ऊपर और हार्टवेल होने के लेवल होने की सूरत में किसी वक्त भी ऑटो पर चल जाना होता है, इसलिए डिस्चार्ज पर चेक वाल्व ज़रूर लगाया जाता है ताकि सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिस्चार्ज वाल्व बंद करके फिर दोबारा चलाने के बाद खोलने का मसला पैदा ना हो। सरफेस कंडेंस के ट्यूबें आमतौर पर बंद होने के इम्कान रहते हैं। वैसे सालाना शटडाउन पर इनकी सफाई की जाती है, लेकिन आम रूटीन में भी मसाइल खड़े हो जाते हैं, इसलिए कंडेंसर में आमतौर पर 2 हिस्से वाले बनाए जाते हैं। रूटीन में भी टरबाइन पर कुछ लोड कम करके कंडेंसर के आधे पोर्शन को आउट ऑफ सर्विस करके खोला जा सकता है। इस हिस्से की ट्यूबों की सफाई की जा सकती है, लेकिन यह रिस्क रहता है कि अगर खुदा न को ट्यूब फट गई तो फिर लाजमन टरबाइन का शटडाउन नहीं करना पड़ेगा। इसका एक और तरह से हल गया, आजकल इस तरह किस्म के तकरीबन 15 मिलीमीटर डाया की ख़ास रबड़ की बनी हुई गेंदों को कंडेंसर ट्यूबों में पंप करने का रवाज शुरू हो गया है, इसलिए कंडेंसर में मुनासिब बंदोबस्त किया गया था। पानी में मिली हुई ये ट्यूबें गेंदें जो आम ट्यूब के डाया से थोड़ी सी ही ज़्यादा होती हैं, एक कंडेंसर के लिए ट्यूबों की तादाद के बराबर गेंदें डाली जाती हैं। ये अलहदा से लगाए गए पंप के ज़रिए कूलिंग वाटर की सेक्शन लाइन में फीड की जाती है। सेक्शन डिस्चार्ज लाइन के ज़रिए ये खुद वापस बुद्सग्रा पंप के सेक्शन पर एक कैचर के ज़रिए पहुंच जाती है। अपना कचरा एक स्ट्रेनर पर इकट्ठा करती रहती हैं। एक मुनासिब मौके पर गेंदों कचरे में पक्का बंद कर दिया जाता है, फिर स्ट्रेनर को रोटेशनल डिवाइस के ज़रिए बैकवॉश कर दिया, बाद में सिस्टम को दोबारा सर्विस में ले लिया जाता है। ये तो था, अभी हमने वो टरबाइन के मतलब कुछ बताया कि ये जो कुछ बता सकते थे ये लेक्चर में बताया, लेकिन वही बात दोबारा आ जाती है कि वो ये जो है ना, जब तक आप वहाँ विज़िट ना किया करें तो आपको गुजारा। फैक्ट्रियों में एक्चुअल होता ही है कि उनके ट्रेनिंग सेंटरों में तरीक़ेकार ये होता है कि वो लेक्चर देते हैं, एक लेक्चर देने के बाद प्लांट का विज़िट कराते हैं। विज़िट कराने के बाद वो लोग वापस आते हैं नेक्स्ट डे फिर लेक्चर पर पूछा जाता है कल आपने क्या सीखा, फिर उनको रिटर्न एक पेपर दिया जाता है जिसमें वो जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप जवाब देते हैं। इस तरीके से उनकी ACR रेगुलेशन वो सब तैयार की जाती है तो ये लोग कितना नॉलेज रखते हैं, तो उससे उनकी तरक्की इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ दारोमदार होता है। दीगर दारोमदार उनका ये इस पर होता है कि वो गवर्नमेंट के या किसी और बड़े इदारे के कितने कोर्सेज करते हैं। तो ये मतलब ये एक ना कांस्टेंट जॉब है, कांस्टेंट तरीके से ट्रेनिंग करनी है। तो अगर आप जॉब बेहतर करना चाहते हैं तो आपको आपका इदारा भी तरक्की देगा और दीगर भी देगा। अब हमें एक और मौजू है, स्टीम टरबाइन की स्पीड रेगुलेशन से क्या मुराद है, स्पीड कांस्टेंट कैसे रखें। टरबाइन की स्पीड रेगुलेशन, टरबाइन की एक बुनियादी ज़रूरत स्पीड का मुस्तकिल रहना। अगर स्पीड मुस्तकिल नहीं रहेगी तो जनरेटर की स्पीड भी मुस्तकिल नहीं रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब होगी और सब कुछ ही गलत होता जाएगा। तो तमाम टरबाइन एक ख़ास स्पीड पर चलाने के डिज़ाइन की जाती है। लोड या स्टीम प्रेशर टेम्परेचर कमी बेशी टरबाइन की स्पीड को कम ज़्यादा कर देती है। गवर्नर एक ऐसी डिवाइस होती है जो स्पीड को मुस्तकिल रखती है। ये लोड के साथ स्टीम के वाल्व की ओपनिंग को बहुत फाइन तरीके से कमोबेश करता है, इसलिए गवर्नर का किसी न किसी तरीके से शाफ्ट के साथ
میکینیکلی یا الیکٹرانکلی رابطہ رہتا ہے، اور وہ گورنر پڑھتا رہتا ہے اسپیڈ کو، اسپیڈ موجودہ کتنی جا رہی ہے۔ جب اسپیڈ بڑھتی ہے تو میکینیکل گورنر میں فلائی بالز موو اپارٹ، پرے ہو جاتے ہیں فرام ون اندر ڈیو ٹو سینٹریفیوگل فورس۔ ایک لیور جو کہ ان بالز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے کنٹرول وال کی آئل سپلائی کی ریگولیشن کو کم کر دیتا ہے۔ یہی آئل سپلائی آخر کنٹرول وال کی ریگولیشن کرتی ہے۔ وہ چھوٹی ٹربائن میں کنٹرول وال کی ڈائریکٹ میکینیکل ریگولیشن کی جاتی ہے، لیکن بڑی ٹربائنوں میں گورنر کو کم میکینک قوت کے ساتھ آئل ریگولیشن کا استعمال کرنا ہے۔ یہ آئل سپلائی 3 وے والو کا ڈیزائن کا ہوتا ہے، اس کو ایک خاص پریشر کا آئل اس کے طور پر سپلائی ہوتا ہے۔ کیونکہ فلائی بال دور ہوتے ہیں آئل سپلائی والو جزوی طور پر بند ہو جاتا ہے اور کچھ تیل آئل ٹینک کی طرف ڈرین کرتے ہیں۔ پہلے ذکر شدہ کم پریشر والا تیل سرو موٹر کو بھیج دیا جاتا ہے۔ سرو موٹر کیا ہوتی ہے؟ سرو موٹر یہ کنٹرول وال کی جو موٹر ہے وہ ہائیڈرالک موٹر، اس کو سرو موٹر کہتے ہیں، جو اسٹیم وال کو جزوی طور پر بند کرتا ہے۔ یہ سرو موٹر ہی اس کو آپریٹ کرتی ہے، اس کو کم بیش کرتی ہے۔ اسپیڈ کم ہونے کی صورت میں الٹ کام ہوتا ہے۔ گورنر کے اوپر ایک چھوٹا سا ریگولیشن والو لگا ہوتا ہے، اس کو گھما کر گورنر کی ریگولیشن کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں سیٹ پوائنٹ میں تبدیلی کی جاتی ہے، یعنی ہم اسپیڈ کا سیٹ وہ اس ریگولیشن کے کو ایک انسٹرومنٹ ایئر سے چلنے والے کنٹرولر سے ملایا گیا ہوتا ہے تاکہ کنٹرول روم سے اس ریگولیشن میں کمی کی جا سکے۔ کنٹرول روم سے الیکٹرانک سگنل نومیٹک ریگولیٹر کو آتا ہے، کبھی کبھی 110 یا 220 وولٹ کی چھوٹی سی سنگل فیز موٹر جو کلاک اور اینٹی کلاک وائز دونوں تک گھومتی ہے اس کے اوپر لگا دیتی ہے، جو گیئر کے ذریعے متذکرہ ریگولیشن کا کام کرتی ہے۔ ایسی موٹر کو کنٹرول روم سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ اسٹیم کنٹرول وال پورٹ قسم کا ہوتا ہے، پہلے فیز میں پہلی پورٹ کھلتی جاتی ہے کہ یہ کم لوڈ کا تقریباً 1/3 برداشت کرتا ہے۔ جب یہ فل کھل جاتی ہے تو مزید لوڈ آنے پر یہی پورٹ اگلی پورٹ کو کھول دیتی ہے، پھر منتقل کر جو 2/3 لوڈ آنے تک بعد میں یہ اگلی پورٹ کو فورس کرتی ہے، آخری فل پورٹ 100% لوڈ کو کنٹرول کرتی ہے، فل کھل جاتی ہے۔ ابھی مارکیٹ میں الیکٹرانک ورنر آ گئے، الیکٹرانک گورنر میں اسپیڈ کا ریگولیشن کنٹرولنگ سگنل اسپیڈ انڈیکیٹر سے دیا جاتا ہے۔ اسپیڈ انڈیکیٹر لگا ہوتا ہے جو ایکچوئل اسپیڈ بتا رہا ہوتا ہے اسے۔ اسپیڈ انڈیکیٹر دراصل چھوٹا سا منی جنریٹر ہوتا ہے جس میں ایک مستقل مقناطیسی ایکسائٹیشن سپلائی یہ لگا ہوتا ہے۔ جب ٹربائن اپنی مستقل ریگولیشن اسپیڈ مثلا 12600 پہنچ جاتی ہے تو یہ جنریٹر 3000 RPM ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت اس گورنر کو سروس میں لے لیا جاتا ہے۔ 3000 RPM پر یہ کہ EMF یعنی وولٹ بنا رہا ہوتا ہے، یہی وولٹ سگنل کا کام کرتے ہیں، اسے VC ویریبل EMF کنٹرول EMF بھی کہتے ہیں۔ ٹربائن کی اسپیڈ کم زیادہ ہو جانے کا مطلب انڈیکیٹر کی بھی اسپیڈ کم زیادہ ہو جانا ہے، یعنی ٹربائن کی اسپیڈ اگر کم زیادہ ہو گئی انڈیکیٹر بھی کم شو کرے گا، لاسٹ میں چیک تو وہی کرنا ہے۔ تو VC یعنی ویریبل کنٹرول وولٹیج یا EMF یعنی وولٹیج کو کم زیادہ ہو جانا، یہ سگنل وولٹ یہ ریوسٹیٹ ایک لگی ہوتی ہے ایک ڈیوائس وچ ریگولیٹ DC وولٹس بائی ریزسٹنس انکریز ڈکریز، یعنی ایک ریوسٹیٹ کے ذریعے DC وولٹیج ہوتے ہیں وہ جو ہے نا کنٹرول وال کے سپرنگ کو بیلنس کنٹرول کرتی ہے، ریگولیٹ کرتی ہے، مہیا کرتی ہے، جو خاص پاور کی DC سپلائی وولٹس کو پیش کرنے کے سگنل ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر DC کے وولٹیج کم کر دیے جائیں تو سپرنگ پر جو فورس ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، اگر زیادہ کریں تو زیادہ ہو جائے گی، یعنی وہ ایک بیسیکلی ایک سپرنگ کو پل کرتی ہے یا ریلیز کرنے کا اجازت دیتی ہے۔ اب کچھ ابتدائی دور کے گورنر یہ دوسرا سگنل پہلے میکینیکل والے متذکرہ گورنر کی کنٹرول آن کی آئل ریگولیشن کو پیش کرتے ہیں۔ اب یہ ڈائریکٹ کنٹرول وال کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ زیادہ پاورفل DC سپلائی ہوتی ہے۔ کنٹرول وال جو دراصل پہلے سپرنگ فورس سے شٹ ڈاؤن ہو جانے کا حالت کا ڈیزائن ہوتا ہے، اس کو ایک الیکٹرو میگنیٹک فورس کے ذریعے فل کھولا گیا۔ اس الیکٹرو میگنیٹک کو ملنے والی DC سپلائی وولٹس میں کمی بیشی اس کی قوت کو بھی کمی بیش کرتی ہے۔ ریوسٹیٹ ایسی کمی بیشی مہیا کرتے ہیں، اسے ریگولیشن ہوتی رہتی ہے، یعنی سپرنگ کبھی وال کو تھوڑا سا چھوڑتا ہے کبھی زیادہ کھینچ لیتا ہے۔ اس ریگولیشن کو فائن کرنے کے لیے اسپیڈ انڈیکیٹر کا سگنل علیحدہ بکس کو بھیجتے ہیں جہاں ایک اور سگنل کنٹرول وال کی اوپننگ سائڈ انڈیکیٹر سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ فیڈ بیک کا کام ہوتا ہے، ایک سگنل اسٹیم وال سے بھی لیا جاتا ہے، اسٹیم فلو سے بھی لیا جاتا ہے، یعنی وہ اس کو ریگولیٹ کر رہا ہے، علاوہ ازیں فریکوینسی کے سگنل بھی لیتے ہیں،
इलेक्ट्रिसिटी टर्बो जनरेटर के लिए। ये सब सिग्नल एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट यानी VC बनाते हैं, तो कंट्रोल वाल को फिट किया जाता है, यानी DC को जो सप्लाई जिसने रेगुलेट करना है वो कंट्रोल है। स्टार्टअप के वक्त क्योंकि पहले से कोई VC नहीं होती, इसीलिए कहलाता बाईपास तरीके से वेरिएबल सिग्नल रियोस्टेट को भेज दिया जाता है। अगर मैनुअल सिग्नल दिया जाए तो बतदरीज VC बढ़ाई भी जाती है। अगर ऑटो रेगुलेशन का सिग्नल दिया जाए तो एक टाइमर के ज़रिए खास वक्त में स्पीड बढ़ाता है। नॉर्मल स्पीड पर होने पर सिग्नल खुद रुक जाता है। ओवर स्पीड करने के लिए मैनुअल सिग्नल ही देना पड़ता है। टरबाइन के सालाना टर्न अराउंड के बाद ओवर स्पीड टेस्ट लाजमन किया जाता है। इस मकसद को ओवर स्पीड करके ट्रिप करके टेस्ट किया जाता है। गैस टरबाइन के इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर भी होते हैं, वो भी ऐसे ही काम करते हैं जो वो गैस की सप्लाई रेगुलेट करते हैं। इसी गवर्नर को आप गैस टरबाइन के लिए भी समझते हैं। अब ये एक आगे सवाल है, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से स्टीम टरबाइन शट डाउन करना लाजमी ज़रूरी है। यहाँ हमारा सवाल टरबाइन का मतलब ये जनरेटर एमरजेंसी शट डाउन। कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है कि बजाय ये कि इसकी तरीके से टरबाइन ऑपरेट होती रहे, टरबाइन को शट डाउन कर देना ज़्यादा बेहतर है। कई मरतबा टरबाइन को खुद जाकर बंद करने का भी टाइम नहीं होता, इसलिए इसको किसी ऑटोमेटिक तरीके से शट डाउन करना ज़रूरी होता है। इसमें सबसे अहम ओवर स्पीड से है। इसमें सबसे अहम ओवर स्पीड से कि शट डाउन करना होता है। ये जो है ना, इस बात को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, ये बाकी हम इंशाल्लाह ताला ये अगली दफ़ा देंगे लेक्चर। तो ये बल्कि ये जो है ना, इसको यहीं समझ लें कि ये बात हम अगली दफ़ा करेंगे। वो एमरजेंसी शट डाउन की बात अगली दफ़ा करेंगे। तो अभी बात यहीं पर हम रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।